اس وقت اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ کتاب بینی کے حوالے سے میں آپ کو اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ممکن ہے وہ تجربات آپ کے بھی ہوں، یہ یونیک قسم کی باتیں نہیں ہیں، اور ممکن ہے آپ نے جس طریقے سے مطالعہ شروع کیا تو وہ تجربات اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں ینگ لوگ بھی موجود ہے، تو یہ ایک مقصد ہے کہ شاید ینگ لوگ اس سے کچھ انسپائر ہو جائے، اس قسم کی محفل سے اور اس قسم کی گفتگو سے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام کے اختتام پر بک ریڈنگ کے حوالے سے، کتب بینی کے حوالے سے ایک میسج لے کر ہم جائیں۔ تو یہ سلسلہ اسلام آباد سے شروع ہوا تھا، اور یہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ شاید میں پہلا بندہ ہوں کہ جو بڑا نہیں ہوں اس لحاظ سے، لیکن بہرحال ایک تجربہ ہے، ایک واقعات ہے، تھوڑے سے دلچسپ بھی ہے، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں سناؤں گا آپ کے سامنے۔ لیکن صرف واقعات نہیں، پھر کتب بینی کے حوالے سے دو چار اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اپنا قصہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام کا پیٹرن ایسا ہے۔ آپ تصور کریں کہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ 55 سالہ پرانا واقعہ ہے۔ تو 55 سال پہلے اس صوبے کی حالت کیا ہوگی، معاشی حالت کیا ہوگی، سماجی حالت کیا ہوگی۔ بہت غربت تھی، بہت زیادہ بے کسی کی زندگی یہ اس صوبے کے لوگ، پورے ملک کے بالعموم اور اس صوبے کے لوگ بالخصوص۔ اور پھر وہ لوگ کہ جو شہروں سے دور رہتے ہیں، ان کی زندگی تو اور بھی غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ میرا گاؤں اس پشاور سے 120 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ تو 120 کلومیٹر جب آپ کسی شہر سے دور ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ تہذیب سے، آپ سہولتوں سے، آپ آسانیوں سے کتنے دور ہیں، اور آپ کی بے کسی، آپ کے وسائل کی کمی، آپ کی غربت، اس کی کیا حالت ہوگی، یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ تصور کریں۔ تو اس ماحول میں کہ جب کتاب کا تصور ہی نہیں تھا، آس پاس میں کھیتی باڑیاں لوگ کرتے تھے، حجروں میں بیٹھ کر مجالس منعقد کرتے تھے، کبھی کشتی کے مقابلے ہوتے تھے، اس کے قصے ہوتے تھے، کبھی غمی شادیوں میں میوزک اور یہ واقعات ہوتے تھے۔ کتاب نامی چیز نہیں تھی۔ تو پھر چوتھی کلاس کا 4th گریڈ کا طالب علم اسی ماحول میں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ مطالعہ کرو، کتابوں سے شوق پیدا کرو۔ ایک تو میرے والد مرحوم عالم دین تھے، تو وہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، چاہے وہ تفسیر ابن کثیر ہو، چاہے وہ کوئی فقہ کی کوئی کتاب ہو، چاہے کوئی وہ اسلاف اسلامی تاریخ کے حوالے سے کوئی کتاب ہو۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں کتاب دیکھی، اور میں محترمہ خدیجہ صاحبہ کا وہ میں نے دیکھا کلپ کہ جب ان کے ساتھ اس قسم کا پروگرام ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کی اور میرے دل کی بات کی کہ اگر آپ بچے کو مطالعے کا شوقین اور رسیہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے پڑھے، ان کے سامنے کتاب پڑھے۔ تو شاید پہلی وجہ یہ تھی کہ میرے والد مرحوم کتاب پڑھتے تھے، اور میری والدہ جس کی واجبی تعلیم تھی وہ بھی کئی وظائف کی کتاب وہ پڑھتی تھی،
کبھی پشتوں میں منظوم قسم کے، وہ آپ لوگوں کو جو یہاں پہ تھوڑے سے بزرگ یاد کہ جنگ نامہ محرم کے مہینے میں یہ جو محرم کربلا کا واقعہ ہے، اس کو منظوم طریقے سے وہ سناتی تھی اور آس پاس کی خواتین آ کر وہ روتی بھی تھی۔ یہ تو اب بہت زیادہ ان دو کمیونٹی میں فاصلے بڑھ گئے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شیعوں کا جلوس گزر رہا ہے اور سنی ان کو پانی اور شربت پیش کر رہے ہیں اور دودھ پیش کر رہے ہیں، اور شہر بند نہیں ہوتے تھے، سیل نہیں ہوتے تھے، لوگ آزادانہ پھرتے تھے، اور اس کام کے لیے دور دور سے پشاور اور مردان اور ڈی آئی خان اور کوہاٹ آتے تھے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کربلا کی یہ تقریبات لوگ کس طرح بناتے ہیں۔ خیر، تو میری والدہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کے پاس کتاب ہوتی تھی، تو شاید ایک وجہ یہ تھی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ تم بھی پڑھو، انہوں نے مجھے نہیں کہا۔ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ اسکول جاؤ، وقت پہ جاؤ، نماز پڑھو، جو عام طور پہ والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے لیے جو ہے آپ ناظرہ کی تعلیم کے لیے مسجد وقت پہ جاؤ، یہ چیزیں کرتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ان کے دیکھنے سے میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کتاب پڑھنا بھی ایک کام ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی ویلیو اگر آپ بچے کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو بولنے کی ضرورت نہیں، کر کے دکھائے والد کی حیثیت سے۔ آپ بہادر ہیں، آپ کے بچے بہادر ہوں گے، آپ دیانتدار ہیں، آپ کے بچے دیانتدار ہوں گے، آپ جو ہے صلہ رحمی ہے آپ کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر صلہ رحمی ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، وہی ہوگا جو آپ ہیں۔ اور آپ مطالعہ کرتے تو آپ کے بچے لازمان مطالعہ کریں گے۔ آپ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے، آپ یقین کریں آپ کے بچے پاکٹ منی سے پیسے خرچ کریں گے۔ تو اس لیے میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ تعلیم بالکل گھر پر ہی ملتی ہے، باہر صرف پالش ہوتی ہے ویلیوز۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم آپ کے اندر وہ جو خوبی ہے اس کو پالش کرتا ہے، وہ ادارہ وہ انکلکیٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے اندر پلانٹ نہیں کر سکتا، وہ گھر سے پلانٹ ہو چکا ہے، وہ آپ کے جو کمپیوٹر میں وہ چپ لگ چکا ہے گھر سے، اس بعد میں صرف اس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اس بچے میں ایک غریب ماحول، دیہاتی ماحول کا بچہ اب کتاب کہاں پڑھے؟ والد تو نہیں دے رہا، والدہ تو نہیں دے رہی۔ تو میرے ایک خالو تھے جو سکول ٹیچر تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، سید فضل محمود صحرائی، وہ شاعری بھی کرتے تھے، بڑے باز اوقات بھی تھے، اور میں اگر تحریک سے وابستہ ہوں تو یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے۔ وہ سکول سے ریٹائر ہو گئے لیکن مطالعے کے زبردست شوقین تھے، رات کو بغیر مطالعے کے سوتے نہیں تھے، تو اس کے سرہانے چھوٹے سی میز پہ لیمپ لگا ہوتا تھا، باقی سارے بچے اور گھر والے سو جاتے تھے اور وہ کتاب اس کی روشنی میں پڑھتے تھے۔ تو میں اس کو جب دیکھتا تھا تو اندر جو شوق پیدا ہوا تھا، وہ میں نے سوچا کہ جگہ یہی ہے، اصل جگہ جہاں سے مجھے غذا ملے گی وہ تو یہی جگہ ہے۔ پھر جب وہ اسکول سے ریٹائر ہو گئے تو اسکول گاؤں کا جو پوسٹ آفس برانچ آفس تھا اس کے انچارج بنے۔ اب پوسٹ آفس بھی ایک قصہ پارینہ ہے، اب آج کے بچوں کو بتائے کہ خط کیسے لکھا جاتا تھا، پھر لفافے میں کیسے بند کیا جاتا تھا، پھر لیٹر باکس میں کیسے ڈالا جاتا تھا، پھر وہاں سے کیسے نکالا جاتا تھا، اس پہ اندر مہر اس پہ لگائی جاتی تھی، پھر وہ ٹرین میں اور مختلف ذرائع میں جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچتا تھا تو بچے ہنسے گئے ہم کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج کل تو ایک کلک سے جو ہے دنیا کے دوسرے سرے پہ جو ہے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے وہ دور دیکھا، وہ ڈاک خانہ تھا تو اس ڈاک خانے کے پتے پہ کتابیں آتی تھی۔
رسالے آتے تھے، اور میرے لیے وہ بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے خالو اس کا برا مناتے تھے کہ آپ پڑھیں مت، کیونکہ وہ کہتے تھے کسی اور کی امانت ہے، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، فلاں صاحب کے نام یہ رسالہ آیا ہے. 2 رسالے مجھے یاد ہے، ایشیا جو کہ جماعت اسلامی کا ترجمان ہے اور آج بھی وہ جاری ہے، اور ایک جمہور اسلام کے نام سے. شاید آپ میں سے بعض دوستوں کو یاد ہو، میرے عمر کے لوگوں کو، کہ یہ اطلاعات و نشریات کا جو صوبائی محکمہ تھا وہ پشتو میں اور چترالی میں ایک رسالہ، اور اردو بھی اس کا ایک حصہ، 3 زبانوں میں وہ چھپتا تھا. تو وہ میں پڑھ لیتا تھا، کیونکہ میں 4th کلاس میں تھا، تو میں تو انگریزی پڑھنے سے وہ میری اس پہ نہیں تھا بس میں. اردو بھی مجھے بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، تو پشتو والا حصہ پہلے پڑھ لیتا تھا. تو کئی بار مجھے ڈانٹ پڑی اپنے خالو سے کہ آپ، میرے ہاتھ سے انہوں نے چھینا رسالہ. اب دیکھیں نا، جب آپ کو شوق ہو تو لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے اور آپ جو ہے نا وہ چیز اس کی طرف آپ بڑھتے ہیں. تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ رسالہ اس سائز کا ہوتا تھا، اور اس کے ارد گرد ایک کاغذ کا ایک سٹرپ سا، ایک رنگ سا ہوتا تھا، اس رنگ کے اوپر پتہ لکھا جاتا تھا. وہ ڈاک خانے سے آتا تھا. تو وہ جب خالو گھر سے نکلتے تھے تو میں اس سٹرپ سے اور اس رنگ سے آرام سے وہ رسالہ نکالتا تھا کہ وہ پھٹ نہ جائے. اگر وہ پھٹتا تو اس کو پتہ چلتا کہ اس نے پڑھا ہے. تو میری خالہ، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، وہ بہت محبت کرتی تھی. اس کو پتہ چلا کہ میرا جو بھانجا ہے اس کو تو بڑا شوق ہے، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آؤ میں تمہاری مدد کروں. تو میں اس کو پکڑتا اور آرام سے وہ رسالہ نکالتا تھا، اور میں چوری چھپے جو ہے اس کو پڑھ لیتا تھا. خالو کے آنے تک جو ہے وہ پورا رسالہ میں پڑھ چکا ہوتا. یہ آغاز تھا. اور پھر اخبار بینی کا بھی اسی عمر میں وہ شوق ہوا. ظاہر اخبار تو میں نہیں خرید سکتا تھا، تو کسی ماموں، کسی رشتہ دار کے گھر جاتا تھا. میرے چچا نہیں تھے، میرے والد اپنی والدہ کے واحد جو ہے اولاد تھے. تو میں ماموں کے ہاں بہت زیادہ، اور سب وہ اخبار کے شوقین تھے. تو جب وہ اخبار پڑھتے تھے تو میں کسی کونے میں بھی پڑھ لیتا تھا. تو مجھے ڈانٹتے تھے کہ یار دفع ہو جاؤ، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب میں ان کو کیسے سمجھاتا کہ مجھے شوق ہے مطالعے کا، میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن وہ مجھے کبھی بھی انہوں نے مجھے انکریج نہیں کیا. تو ایک تو شاید یہ جو بہت زیادہ مزاحمت ہوتی ہے نا کسی چیز میں، منع کرتے ہیں آپ کو، ڈانٹتے ہیں، تو انسان کی سرش میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی کہ آپ مزاحمت کا مقابلہ کرتے ہیں. تو میرا مزاحمتی قسم کا مطالعہ کا شوق تھا، جو مزاحمت کے اندر پروان چڑھا، اور بڑا صحیح طریقے سے پروان چڑھا. میں یہ نہیں تجویز کر رہا کہ آپ بھی ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کے بچے مزاحمتی طور پہ جو ہے نا، میں یہ نہیں سجیسٹ کر رہا. میں کہتا ہوں یہ فطری طور پہ ہوا. آپ محبت سے، حکمت سے اپنے بچوں کو مطالعے کے شوقین بنائیں. پھر یہ سلسلہ اس کو بہت زیادہ جو پروان چڑھایا وہ اسلامی جمعیت طلباء نے چڑھایا. یہ تنظیم اس ملک کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. خدا را جب میں اس کا ذکر کرتا تو کوئی اس کو سیاسی لحاظ سے مت، یہ بات جو ہے نا اس کو سیاسی لحاظ سے مت لے. اس میں اگر اس تنظیم کی کچھ خامی اور کوتاہی وہ بھی آپ نظر انداز کریں. میں اس کا وہ پہلو بتا رہا ہوں کہ اس نان ریڈنگ نیشن میں یہ وہ قوم ہے جو کتاب سے بیزار ہے. اس کے اندر اگر کسی نے کتاب بینی کو اور مطالعے کے شوق کو پروان چڑھایا ہے نوجوان نسل میں، تو اسلامی جمعیت طلبہ سر فہرست ہے. میں نے 8 کلاس میں وظیفے کا امتحان دیا. یہ بھی ایکسپلین کرنے کی کہ وظیفے کا امتحان کیا ہوتا ہے. ہم ویسے امتحان دیتے تھے، لیکن ایک امتحان
جو کمپٹیٹیو قسم کا ہوتا تھا، اس میں جب آپ بیٹھتے تھے اور ایک خاص مارکس لیتے تھے تو آپ کو کالج تک جو ہے وہ وظیفہ ملتا تھا، اسکالرشپ. تو وہ امتحان میں نے دیا اور یہ جو چھوٹا موٹا مطالعہ تھا اس کی بدولت جو ہے اس میں نے اچھے خاصے مارکس لیے اور اسکالرشپ جو ہے وہ ون کیا. تو جب ہم ہال سے نکل رہے تھے تو 2 بندے کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ٹی پارٹی کا انتظام کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور کسی قریبی ہوٹل میں ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا میں یونیورسٹی انجینئرنگ کالج کا طالب علم ہوں. اس زمانے میں یہ یونیورسٹی نہیں تھی اور میرا نام عبدالصمد ہے. یہ ابھی ایک سینئر پوسٹ سے ریٹائر ہو گئے ابھی 2-3 سال پہلے. یہ دیر میں ورسک ایک گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا تھا. انہوں نے تقریر کی اور تقریر کے بعد انہوں نے کچھ کتابیں، چھوٹی چھوٹے پمفلٹس ہمارے بیچ تقسیم کیے. جتنے بھی شرکاء تھے زیادہ تر لوگوں نے وہ کتابیں وہیں پہ چھوڑ دی. ان کو شوق نہیں تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج میرے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ مجھے کتابیں مل رہی تھی اور جو بندہ تھا جس کے ہاتھ پہ تھی وہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے رہا تھا. تو بڑے شوق سے وہ کتابیں جن لوگوں نے چھوڑی تھی وہ بھی میں نے اٹھا لی اور شاید وہ مجھے نوٹ بھی کر رہے تھے کہ یہ بندہ تو ان کے اندر تو شوق ہے. اور پھر ایک بار مجھے ان میں سے ایک بزرگ ہے ہمارے جو ہمارے پھر انہوں نے ہماری تربیت کی. اس نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دالک ڈیر مشروط تھے دیر آٹنگ کے خاں ڈیر مشروط تھے. یہ بندہ جو ہے پشتو میں اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، ذرا آگے ہونے کی اس کو پکڑو، بس اس کو اپنے ربط میں لو.